بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک قرضدار کا قصہ اور درود شریف کی فضیلت۔ میری خواہش ہے کہ اس قصے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اور آپ سب ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک قرضدار کا قصہ۔ کسی زمانے میں دو دوست تھے۔ پہلے دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا۔ قرض کی رقم تھی 3000 دینار اور اسے ادا کرنے کے لیے اسے کچھ وقت بھی ملے تھے۔ جتنا وقت ملا تھا قرض کی ادائیگی کے لیے وہ پورا ہو چلا تھا۔ دوسرے دوست نے اپنے دوست سے دیے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا اور وہ قرضدار دوست کافی کوششوں کے بعد بھی رقم ادا نہ کر سکا دیے گئے وقت۔ تو جس نے قرض دیا تھا اس نے اسے تھوڑی اور مہلت دی۔ قرضدار دوست نے بھی کوشش کی کہ میں قرض کو ادا کر دوں، مگر وہ اس بار بھی قرض ادا نہ کر سکا۔ اب وہ دوست جس نے قرض دیا تھا وہ اپنا معاملہ لے کے قاضی کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ اسے میرے پیسے دینے ہیں، دیا ہوا وقت بھی پورا ہو چکا ہے پر یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ قاضی نے قرضدار دوست سے کہا کہ تم قرض کیوں نہیں لوٹا رہے؟ تو قرضدار دوست نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں قرض دینے کی حالت میں نہیں ہوں۔ قاضی نے کہا کہ تمہیں 30 دن دیے جاتے ہیں، ان 30 دنوں میں تمہیں وہ رقم ادا کرنی ہے۔ اگر تم نے دیے گئے وقت میں وہ رقم ادا نہیں کیا تو تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور تمہیں سزا ہوگی۔ قرضدار دوست اپنے گھر جاتا ہے، بہت پریشان تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ اس نے کبھی کسی عالم سے سنا تھا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی میری امت میں کوئی پریشان ہو، کسی پہ کوئی مصیبت آئے یا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ یہ بھی بہت پریشان تھا، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ صبح شام دن رات یہ درود شریف پڑھنے لگا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اسی طرح 27 دن گزر گئے۔ 30ویں دن اس کو قاضی کے پاس پیش ہونا ہے رقم کے ساتھ۔ اگر یہ رقم ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے گی۔ 27 دن گزر چکے ہیں، 28 کی رات آتی ہے۔ یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے تو خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ جب صبح اٹھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، مگر تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پورا دن درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کا گزر جاتا ہے۔ 29 کی رات آتی ہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح جب یہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے حضرت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ مگر پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے
وزیر کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگ لی، کوئی ثبوت مانگ لی اس بات کی، تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے نہیں۔ اس طرح 29 کا پورا دن بھی گزر جاتا ہے۔ 30 کی رات آتی ہے۔ اگلے دن اس کو قاضی کے پاس پیش ہونا ہے رقم کے ساتھ۔ رات یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ خواب میں ایک بار پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو قرضدار کہتا ہے میرے آقا میں اس کے پاس چلا جاتا، مگر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگتا، کوئی دلیل مانگتا تو میں کیا کہتا؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور تب تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک درود شریف کی عدد 5000 کو نہ پہنچ جائے، اور آپ کا یہ راز آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ صبح بیدار ہوا تو یہ بہت خوش تھا، کیونکہ اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور دلیل بھی تھی۔ اب اہل صبح یہ وزیر کے دربار پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچ کے کسی خادم سے اپنا پیغام وزیر کے پاس پہنچواتا ہے کہ بھائی میں پیغام لے کر آیا ہوں اور علی بن عیسیٰ وزیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ خادم دوبارہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وزیر صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کا پیغام لائے ہیں؟ تو قرضدار کہتا ہے میں حضرت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ یہ سن کر وزیر اسے فوراً اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے فرمائیے کیا پیغام لائے ہیں آپ؟ تو یہ قرضدار کہتا ہے کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، مجھے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میں تو آپ کا قرض ادا کر دوں، مگر اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو قرضدار کہتا ہے کہ جی ہاں، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا کی ہے، مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور تب تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک درود شریف کی عدد 5000 کو نہ پہنچ جائے۔ کا جو یہ راز ہے وہ صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ وہ وزیر بڑے عاشق رسول میں سے تھا، وہ اس بات کو سن کے بہت خوش ہوا اور کہتا ہے مرحبا رسول اللہ، میرے درود قبولیت کو پہنچے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی آیا، اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سے 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار لے کے آتا ہے 3 الگ الگ پوٹلیوں میں۔ پہلی پوٹلی اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ جو میرے آقا کا حکم تھا یہ اس کے لیے آپ لیجیے۔ دوسری پوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے قدم جو میرے گھر آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی، مجھے یہ بات سنائی، یہ اس کے لیے لیجیے۔ اور تیسری پوٹلی اسے دیتا ہے کہ اسے مزید لیجیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے۔ اس کے پاس اب ٹوٹل 9000 دینار تھے۔ وہ وزیر ان سے مزید ایک اور بات کہتا ہے حضرت آپ مجھے ایک وعدہ بھی کیجئے کہ
کبھی آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مدد چاہیے، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو تو آپ میرے پاس آئیں گے ضرور، اس بات کا وعدہ کیجیے۔ یہ وعدہ کرتا ہے اور وہاں سے خوشی خوشی نکل آتا ہے۔ اس کے پاس 9,000 دینار تھے۔ اب اس طرف قاضی کے دربار میں لوگ اس گمان میں تھے کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں دینے کو، آج یہ گرفتار ہوگا اور اسے سزا ہوگی۔ اب یہ جب قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی 3,000 دینار قاضی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ میرا قرض ادا کر دیجئے، میں اپنے قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اس بات کو سن کے، اس رقم کو دیکھ کے قاضی بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ رقم کہاں سے آئی؟ تو اس نے اپنے زبان حال سے جو کہا وہ آپ سنیں۔ اس نے بھری دربار میں اپنا پورا کہانی سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بھیجا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ علی بن عیسیٰ نے مجھے یہ رقم دی اور یہ رقم میں نے ابھی آپ کو دی۔ وہ قاضی بھی عاشق رسول تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے، ان کے ہاتھ میں بھی 3,000 دینار تھا۔ وہ آتے ہیں، اس قرضدار کو 3,000 دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں 3,000 دینار پکڑا دیتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا وہ انسان بھی دیکھ رہا تھا جس نے کیس کیا تھا، جس نے قاضی کے پاس آ کے شکایت کی تھی۔ اس نے کہا رکیے 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 رکیے، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، آپ قلم اور کاغذ تو منگوائیے، میں اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے قرض ہی معاف ہو گیا۔ اب جو قاضی نے وہ 3,000 دینار دیے تھے اس قرضدار کو، اس نے اس قرضدار نے اسے واپس کیا اور کہا کہ حضرت میرا کیس تو ختم ہو گیا، مجھے معافی مل گئی، آپ اسے واپس لے لیں۔ تو وہ قاضی کہتے ہیں کہ میرے آقا کے نام پہ جو پیسے نکل گئے اب مجھے وہ واپس نہیں لیں، تم اسے لے جاؤ۔ اب اس قرضدار کے پاس 12,000 دینار تھے، جو ایک دن پہلے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اب اس کے پاس 12,000 دینار تھے۔ میرے پیارے دوستوں، درود شریف اتنی بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ دوستوں، آج پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا میں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، سب لوگ پریشان ہیں۔ مگر جو بات اب کہنے جا رہا ہوں وہ مسلمانوں سے کہنے جا رہا ہوں کہ آپ درود شریف کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیجئے، درود شریف کو پکڑ لیجئے، دن رات اس کا ورد کیجئے، دن رات پڑھیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے حضور قبول ہوتے ہی ہوتے ہیں، باقی کوئی کلمات کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر اس کی گارنٹی ہے، یہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھنا شروع کیجئے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کیجئے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جو پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، پورا ہندوستان اور پوری دنیا جو پریشان ہے اسے ختم کرے، اس پریشانی کو۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کچھ اچھائی نظر آئی تو اسے لائک کریں۔ ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ملے۔
اور اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ کا کوئی آئیڈیا ہو کہ میں کس ولی پہ ویڈیو بناؤں، ان کی داستان پہ، ان کی کہانیوں پہ، تو مجھے وہ بات آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔